الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 اور 195 تلاوت کی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ اس کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے. والحرمات قصاص، اور حرمت والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بدلے والی ہیں. فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی ہی جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ بات کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے جنگ کا حکم کیا تھا. قاتلو، کہ اگر کافر تمہارا راستہ روکتے ہیں تو تم ان کے ساتھ لڑائی کرو. تو ان آیات میں بھی انہی جنگ کے احکامات ہیں. واقعہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 1500 صحابہ کرام کو، بعض روایات میں 1400 کا بھی ذکر آتا ہے، تو آپ صحابہ کرام کو لے کر جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا، تو مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے، کفار نے عمرے سے روک دیا، آگے نہیں جانے دیا. حدیبیہ یہ ایک وہاں کنواں تھا، تو بعد میں اسی کنویں کا جو نام حدیبیہ تھا، اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام حدیبیہ پڑ گیا، اور اس غزوے کا نام اور اس صلح کا نام بھی حدیبیہ رکھ دیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے بعد میں ان سے معاہدہ طے کر لیا ایک حکمت کے پیش نظر، اور حضور علیہ السلام واپس آ گئے. جب اگلا سال آیا تو معاہدے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، صرف 3 دن ٹھہریں گے. تو حضور علیہ السلام جب اگلے سال تیاری کرنے لگے عمرے کی، تو صحابہ کرام ان میں سے بعض یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم دوبارہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، اور یہ مشرکین، ان کے ہاں وعدے کی خلاف ورزی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کافروں کے ہاں یہ معاہدے سوادے کچھ بھی نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ ہم سے قتل و قتال کریں. ہم تو ہوں گے احرام کی حالت میں، ادھر حرم مکہ بھی ہے، حرم کا بھی ہم لحاظ کرتے ہیں، تو اگر وہ ہم سے لڑائی کر دیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے آیات اتار دی، فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام، کہ دیکھو اگر وہ حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں کرتے، اگرچہ دعویٰ مشرکین بھی کرتے تھے کہ ہم جو حرمت کے مہینے ہیں نا ان میں لڑائی نہیں کریں گے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، دعوے دار وہ بھی تھے. تو یہ حضور علیہ السلام کا جو سفر تھا یہ ذوالقعدہ میں تھا، اور ذوالقعدہ بھی یہ حرمت کا مہینہ ہے، کہتے وہ بھی تھے کہ ہم حرمت کے مہینوں میں ہم قتل و قتال، جنگ وغیرہ نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اگر پچھلے سال انہوں نے اس ذوالقعدہ والے مہینے کی پاسداری نہیں کی، گزشتہ سال بھی آپ ذوالقعدہ میں گئے تھے، تو انہوں نے اس مہینے کا لحاظ نہیں کیا، وہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آ گئے، جنگ کے لیے تیاری کر کے آ گئے. تو اگر انہوں نے ایک مہینے کی خلاف ورزی کی ہے، گزشتہ سال ذوالقعدہ میں آپ کا لحاظ نہیں کیا، جنگ کے لیے آ گئے، تو دیکھیں حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. تو پھر آپ بھی یہ پرواہ نہ کرنا کہ ہم ذوالقعدہ میں ان سے جنگ کیسے کریں، ہم حالت احرام میں ان سے لڑائی کیسے کریں. تو ہر چیز میں قصاص ہے، اگر حرمت والے مہینے میں وہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یعنی آپ بھی اس مہینے میں ان سے قتل و قتال کریں، لڑائی کریں. الشہر الحرام بشہر الحرام، تو حرمت والا مہینہ، اس کا بدلہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو گزشتہ سال ذوالقعدہ کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، معاہدہ توڑ دیا، اب آپ جا رہے ہیں اس سال 7 ہجری میں، اگر وہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو آپ بھی لڑائی کریں. والحرمات قصاص،
اور صحابہ کرام کو یہ بھی خیال تھا کہ ہم تو حالت احرام میں ہوں گے، اور جہاں ہم نے جا کے طواف کرنا ہے حرم مکہ وہ بھی حرمت کی چیز ہے، وہاں بھی ہمارے لڑائی منع ہے، تو یہ بھی ان کو خیال تھا کہ وہاں ہم لڑائی کیسے کریں گے، خانہ کعبہ میں ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی اشکال ان کا دور کر دیا، فرمایا والحرمات قصاص، حرمت کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ بدلے کی ہیں، وہ قصاص کی ہیں، ان میں بھی قصاص ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ مکہ میں لڑائی کرتے ہیں تو آپ بھی مکہ میں ان سے لڑائی کریں، اگر آپ کے احرام کا وہ خیال نہیں کرتے تو آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں کہ اگر ہم نے احرام کی حالت میں لڑائی کی تو اللہ ناراض ہوگا، نہیں، یہ بھی بدلے کی چیز ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بس تمہارے اوپر اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی کفار اور مشرکین اگر یہ آپ کو عمرے سے روکتے ہیں، حرم میں نہیں جانے دیتے تو بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ان کا ظلم ہے، تعدی ہے ان کی، تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، آپ بھی ان کے اوپر زیادتی کرو، لیکن بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، زیادتی اتنی ہی کرنی ہے جتنی وہ تم سے کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ لڑائی میں پہل کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں، ورنہ از خود آپ نے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنی، آپ نے لڑائی میں پہل نہیں کرنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس معاملے میں اللہ پاک سے بھی ڈرتے رہیں کہ اگر وہ آپ سے پہل نہیں کرتے تو آپ بھی پہل نہ کریں، یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو ایمان والو کہ بے شک اللہ وہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں تقوی ہے، تو اللہ پاک کی اس کو معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو مع کا لفظ ہے یہاں معل، ساتھ، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی جس آدمی نے جس معاملے میں اللہ کا خوف کھا لیا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، تو اس پر ہزاروں واقعات ہیں کہ غیب سے اللہ نے اس کی مدد کی، صرف آدمی کے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو ہم بھی یہ جو روزانہ درس قرآن دیتے ہیں، آپ لوگ یہاں ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں، میں بھی مطالعہ کر کے آ کے آپ کو کچھ نہ کچھ سناتا ہوں، تو اس کا مقصد بھی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے۔ صرف معلومات دینا یا معلومات لینا یہ مقصود نہیں ہے کہ بس میں نے مطالعہ کر دیا، کئی کی تفسیروں سے دیکھ کے آپ کو سنا دیا اور آپ نے سن لیا، تو یہ معاملہ صرف معاملات کی حد تک نہ ہو، معلومات کی حد تک نہ ہو، بلکہ اپنے معاملات کو ہم نے درست کرنا ہے اور اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کریں، اور خود احتسابی کیجئے کہ ہم روزانہ درس قرآن میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہمارے معاملات میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا ہم پہلے غصہ کرتے تھے اب غصہ کرنا چھوڑا ہے کہ نہیں، ہم پہلے نماز میں سستی کرتے تھے، کچھ نماز میں خشوع خضوع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، ان سب کا منشور اور سب کا ہدف یہ ہے کہ انسان میں تقوی آ جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہر چیز میں اللہ کا ہمیں خوف آنے لگ جائے۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو مقصد یہ ہے، جنگ میں بھی اگر تم جا رہے ہو تو اللہ سے وہاں بھی ڈرتے رہو، کیونکہ ہر عبادت کا مقصد اللہ کا تقوی ہے، اور جب تقوی اختیار کرو گے مع المتقین، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ڈرو، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، چونکہ جنگ کے اندر جب مجاہدین جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اسباب کے درجے میں اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، اور وہاں مجاہدین کی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں حکم دیا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہو، یہ جو آپ جہاد کے لیے جا رہے ہو تو وہاں اپنا مال بھی خرچ کیا کرو، بخل نہیں کرنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور بخل کر کے اپنے مال کو بچا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ مفسرین اس آیت کے دو مطلب لکھے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر وہ کام نہ کرو جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اکیلا ہے، وہاں 1000 کافر کھڑا ہے، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے چلا جائے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ایک آدمی 1000 بندوں کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اور ایک چیز سے ڈاکٹر روک دیتے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، آگے درندہ کھڑا ہے، تو روکنے کے باوجود یا کسی نے بتلا دیا آگے درندہ ہے آپ نہ جاؤ، پھر بھی آدمی جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ لکھا ہے، تو دوسرا مطلب اس کا یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس آیت کا تعلق اسی جہاد کے ساتھ ہی ہے کہ اپنا مال تم بخل کر کے مال کو نہ بچاؤ، اس لیے کہ اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، مجاہدین کی خوراک نہیں ہوگی، تو جسمانی طور پہ آپ لوگ کمزور ہو جاؤ گے،
تو جب آپ مال خرچ نہیں کرو گے، پھر جہاد کے لیے جاؤ گے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو مال میں بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، پر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم احسان کرتے رہو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا تعلق انسان کے معاملات سے بھی ہوتا ہے اور عبادات سے بھی ہے۔ عبادات کے اندر احسان یہ بڑی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر ہر چیز میں احسان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے اردو میں جو لفظ بولا جاتا ہے احسان، کہ میں نے آپ پر احسان کیا، فلاں نے تم پہ احسان کیا، تو یہ مطلب نہیں ہے احسان کا۔ عبادات میں احسان کا مطلب ہے خشوع خضوع، کہ عبادت کو بڑی عاجزی کے ساتھ کرو، نماز پڑھو عاجزی کے ساتھ، روزہ رکھو، حج زکوٰۃ جتنی بھی عبادات ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو ان سوالوں میں سے حضرت جبرائیل نے ایک سوال احسان کے بارے میں بھی کیا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے احسنو، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، تو یہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادات کے اندر احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا اللہ آپ کے سامنے ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور اگر یہ درجہ آپ کو حاصل نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ تصور تو ضرور کر لینا فإنہ یراک، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گھر میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں سفر میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، یہ تصور بنانا ہر چیز میں، ہر عبادت میں، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، نہیں تو کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادات میں احسان۔ اور معاملات کے اندر بھی احسان کرو۔ معاملات کے اندر احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق اس سے حسن سلوک کرو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر احسان کو واجب کیا ہے کہ تم ہر چیز میں احسان کرو۔ فإن قتلتم فأحسنوا القتل، اگر تم کسی کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہو، جنگ کرتے ہو، تو جنگ بھی اچھے انداز سے کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، حتیٰ کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگے ہو تو ذبح کرتے وقت بھی اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرو۔ اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی حضور علیہ السلام نے، فرمایا کہ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، کہ جب آپ مرغی ذبح کرنے لگے ہیں، کسی بھی جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَ، اور اس ذبیحہ کو، اس جانور کو تم راحت پہنچاؤ، یعنی جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی کھال نہ اتارو اور اس کے سامنے چھری وغیرہ آلات تیار نہ کرو اور ان کو تیز نہ کرو، ان کی آواز سے اس کو خوف مت دلاؤ، اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ تو یہ جانور ذبح کرنے میں بھی ہمیں احسان کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے اعزاء اقرباء کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، دکاندار اپنے گاہکوں کے ساتھ، تو استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ، والد صاحب اپنی اولاد کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ اس کی حیثیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ ان احسان کرنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، یا وہ عبادات کے اندر خشوع خضوع کرتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں، تقوی اور احسان، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو متقی بنا دیں اور ہر چیز کے اندر ہمیں احسان کرنے والا بنا دیں۔